میر تقی میر شاعر کا تعارف۔ اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سادات خاندان سے تعلق تھا اور والد میر متقی درویش کامل انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم میر امان اللہ سے حاصل کی، جو میر متقی کے منہ بولے بھائی تھے۔ میر کے بچپن میں ہی ان دونوں کی وفات ہو گئی۔ بچپن میں پیاروں کو قبر میں اترتے دیکھا تو دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ جائیداد پر سوتیلے بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور اپنے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کی بدسلوکی سے طبیعت جنونی ہو گئی۔ 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ میدان شاعری میں ہمیں غالب اور اقبال کے منکرین بھی مل جاتے ہیں، لیکن خدائے سخن میر تقی میر کا کوئی بھی منکر نظر نہیں آتا۔ ہر دور میں انہیں استاد شاعر تسلیم کیا جاتا رہا۔ دہلی کے اجڑنے پر دہلی کو چھوڑا، لیکن اس کی یاد دل میں ناسور بن کر رہ گئی۔ میر کے کمزور کندھے دہلی کی تہذیب کو گرنے سے تو نہ روک سکے، البتہ اپنے اشعار میں سمو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئے۔ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ بھی کہتے ہیں۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ غالب نے بھی میر کے بارے میں کیا خوب کہا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات و شعراء، ایک فارسی اور اردو کے 6 دیوان کے علاوہ 37 مثنویات بھی شامل ہیں۔ ان کی ایک مشہور غزل پیش خدمت ہے: ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ مفہوم: میر تقی میر کا شمار اردو ادب کے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسین لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کی مانند قرار دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا ہی کہنے، بس یوں سمجھو ایک گلاب کی پنکھڑی ہے۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر نے دنیاوی زندگی کے عارضی اور ناپائیدار ہونے کی بنا پر اس کی حیثیت خواب جیسی قرار دی ہے۔ شاعر کہتا ہے دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے میں بار بار اس کے دروازے پر جاتا ہوں، لیکن میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی اور ہر بار ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اب میری حالت بڑی بے چین اور بے قرار ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر نے محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے جس میں بے رخی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو اندر سے محبوب بولا کہ یہ تو اسی آوارہ گرد اور تباہ حال بھکاری کی آواز ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم و آلام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور غم کی شدت سے میرے دل سے بھنے ہوئے کباب جیسی بو آ رہی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مفہوم: شاعر کو محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز متاثر کیے ہوئے ہے۔ محبوب کی آدھی کھلی آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو اور اثر رکھتی ہیں جیسے شراب خانہ کی مستی پوری محفل پر خمار طاری کر دیتی ہے۔